نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ ایک طویل حدیث ہے۔ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر خدمت خلق اور عبادات سے متعلق کل 7 جملے ارشاد فرمائے ہیں، 7 قسم کی ہدایات اس کے اندر ذکر فرمائے ہیں۔ پہلی بات، آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، جو شخص کسی آدمی کے اس دنیا کی سختیوں اور مشکلوں کو، کوئی آدمی سختیوں اور مشکلوں کا شکار ہے، اگر کوئی اس کے سختی اور مشکلوں کو دور کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں قیامت کے دن کے سختیوں اور مشکلوں کو جو آئندہ اس پر پڑے گی اس کی تمام مشکلات کو دور کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ضابطہ ہے، دنیا میں بندہ جس طریقے سے عمل کرتا ہے، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قسم کا بدلہ اور جزا اسے نصیب فرماتے ہیں۔ تو دنیا میں کسی کے مشکل کو، کسی کے سختی کو دور کرنا، تو اس کا نتیجہ اور اس کا بدلہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو آخرت کے اندر کسی کے مشکل اور سختیوں کا جو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام سختیوں اور مشکلوں کو دور کر دے گا۔ تو دنیا کی سختی اور مشکل تو معمولی سی ہے، لیکن آخرت کے سختیاں اور مشکلات تو بہت بڑی ہے، بہت عظیم ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو دنیا کی معمولی سختیوں کو اور مشکلات کو دور کرنا، یہ ہمارے لیے آخرت کے سختیوں اور مشکلات کے دور کرنے کا سبب بن رہا ہے۔ دوسری بات آپ نے جو فرمائی، من یسر علی معسرین، جو کوئی دنیا میں کوئی تنگ دست کو آسانی فراہم کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں قیامت کے دن اس کے لیے آسانی فرما دے گا، بلکہ صرف قیامت ہی نہیں بلکہ دنیا اور آخرت کے تمام مشکلات کو آسان کر دے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ تم دنیا میں کسی کے کام آ رہے ہو، کوئی مشکل میں اور کوئی تنگی میں پڑا ہوا ہے، مثال کے طور پر کسی نے قرض لیا اور قرض کے ادا کرنے کا زمانہ آ گیا، لیکن اس کے پاس قرض ادا کرنے کے بقدر رقم موجود نہیں ہے، تو اب جس نے قرض دیا اس کے لیے آسانی پیدا کر دی، یا تو اس کے قرض کو بالکل ہی معاف کر دیا، یا کم از کم اتنا کہ اسے مہلت دے دیا، جب تمہیں آئندہ 2-4 مہینے کے بعد قرض ادا کرنے کے بقدر رقم پہنچ جائے تو اس وقت تک میں تمہیں مہلت دیتا ہوں۔ یہ ہے دنیا کے اندر آسانی فراہم کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے وعدہ فرماتے ہیں کہ آخرت میں اس کے لیے جو مشکلات اور جو تنگی پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کا معاملہ فرما دیں گے۔ صرف آخرت ہی نہیں بلکہ دنیا کے اندر بھی جو آئندہ اس کے مشکلات اور اس کے لیے تنگی پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائیں گے۔ تیسری ہدایت یہ دی کہ اگر کسی
آدمی نے دوسرے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے پردہ پوشی کا معاملہ فرمائیں گے۔ یہاں پردہ پوشی سے متعلق شراح نے 2 قسم کی پردہ پوشی کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلے یہ کہ دنیا میں کوئی آدمی ننگے ہے، کپڑے کا اس کے لیے انتظام نہیں ہے، تو کوئی آدمی اس کے کپڑے کا انتظام کر دیا، جسم کے چھپانے کے لیے اس کے لیے کپڑے کا انتظام کر دیا، یہ ہے سترہ، پردہ پوشی کر لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں آخرت میں اس کے ساتھ پردہ پوشی کا معاملہ فرمائیں گے۔ جنت کے لباس سے اس کے لیے پردے کا انتظام کریں گے، لباس کا انتظام فرمائیں گے۔ یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کوئی آدمی کسی برائی کا ارتکاب کر لیا، اب کسی نے اس کو دیکھ لیا، اب دیکھنے کے بعد عام طور پر اس برائی کا جس کو دیکھ لیا ہے افشا کر دیتے ہیں، اس کے راز کو پھیلا دیتے ہیں، اس کے برائیوں کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو کسی کے عیب کو دیکھ کر اس کے عیب کو چھپا دیا، دنیا میں دوسروں کے سامنے اس کے عیب کو ظاہر نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے جو عیوب ہوں گے لوگوں کے سامنے اسے ظاہر نہیں کریں گے، اس کے ساتھ وہی پردہ پوشی کا، ستاری کا معاملہ فرمائیں گے۔ کتنا بڑا اجر ہے، دنیا میں کسی کے ساتھ ہم پردہ پوشی کا معاملہ کر لیے تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں آخرت میں اس کے ساتھ پردہ پوشی کا، اس کے ساتھ ستاری کا معاملہ فرما دے۔ چوتھی ہدایت دی، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ المسلم، اللہ تبارک و تعالی مسلسل ایسے بندے کی مدد کرتے رہتے ہیں جب تک یہ بندہ دنیا میں اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہا، کسی آدمی کے کام آیا، اس کے ضرورت کے اندر مدد کیا، تو جتنا یہ دنیا میں کسی مسلمان بھائی کی ضرورت میں مدد کیا، آخرت میں اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ مدد کا معاملہ فرماتے رہتے ہیں۔ آگے 5ویں ہدایت یہ دی، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، جو کوئی طالب علم ایسا راستہ اختیار کیا جس کے اندر اسے علم کی طلب ہے، علم کی جستجو اور تلاش میں کوئی راستہ طے کر رہا ہے، کسی مدرسے کا، کسی معلم اور استاذ کا، کسی پڑھانے والے کا، تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں تاکہ وہ جنت میں پہنچ سکے۔ تو دنیا میں طالب علم کا راستہ اختیار کر رہا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں اور جنت میں پہنچا دیتے ہیں۔ اس کے بعد 6ٹھی ہدایت فرمائی، اگر کوئی قوم کسی گھر کے اندر اکٹھے ہوں، اللہ کے گھروں میں سے، چاہے وہ مسجد ہو یا مدرسے ہوں، تو جمع ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کر رہے ہوں، یتدارسونہ بینہم، یا اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے آپس میں مذاکرہ کر رہے ہوں، درس و تدریس، پڑھنا پڑھانا کا سلسلہ جاری ہو، تو اللہ تبارک و تعالی دنیا ہی میں ان پر سکینت نازل کر دیتے ہیں، دل کا سکون ان کو عطا فرما دیتے ہیں، غشیتہم الرحمہ، اور رحمت ان کو ڈھانک لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، اور ملائکہ ان کو گھیر لیتے ہیں۔ تو دنیا میں اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے لیے جمع ہونا، یا اللہ کی کتاب کو یا احادیث کو سمجھنے کے لیے کسی جگہ اکٹھا ہونا اور آپس میں مذاکرہ، درس و تدریس، سبق پڑھنے پڑھانے کا اگر کوئی انتظام کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ دنیا ہی میں سکون کا اور رحمت کا معاملہ فرماتے ہیں، فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ آگے آخر میں یہ ہدایت دی، وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ،
جس کا دنیا کے اندر عمل پیچھے رہ گیا، یعنی کوئی نیکی کا عمل نہیں کر سکا یا برائی کے عمل کا ارتکاب کرتا رہا اور ایسے ہی بغیر نیک عمل کے ذخیرے کے آخرت کے اندر پہنچ گیا، تو دنیا میں چاہے بڑے نسب والا، اچھے خاندان والا، اچھے قبیلے والا ہو، وہ قبیلہ اور وہ اچھا خاندان، اس کا اچھا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ تو آخرت میں معاملہ عمل کے اعتبار سے ہوگا، خاندان اور حسب و نسب کے اعتبار سے وہاں اعزاز اور وہاں اکرام نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اکرام عمل کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک زیادہ معزز وہ ہوتا ہے جو عمل کے اعتبار سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو۔ اس لیے ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم جیتے جی دوسروں کے لیے کام آ جائیں، مشکل کے گھڑی کے اندر ہم ان کے لیے مدد کرنے والے بنیں، اور آخرت کے لیے کچھ ذخیرہ عمل کا ہم اکٹھا کر لیں۔ انشاءاللہ دنیا کی زندگی تو گزرے ہی گی، آخرت کی ہمیشہ ہمیش کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور کرم ہمارے ساتھ شامل حال ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی ہم میں سے ہر ایک کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔